بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی قمری سال کے اعتبار سے یہ سفر کا مہینہ جو ہے نا، یہ دوسرا مہینہ ہے، اور اس کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، کیونکہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تین مہینے جو تھے نا، ان کو اشہر حرم کہا جاتا تھا۔ تو ابھی بھی کہا جاتا ہے اشہر حرمت والے مہینے، محترم مہینے۔ ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں عرب جو تھے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے دشمن کو بھی سامنے دیکھتے نا تو اس کے ساتھ جھگڑتے نہیں تھے، چھوڑ دیتے تھے کہ یہ اشہر حرم ہے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اور کیونکہ یہ حج کے مہینے بھی تھے تو اس لیے سفر جو ہوتا تھا نا، وہ اس تمام لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا تھا کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، دشمن بھی ہوگا نا، دشمن داری بھی ہوگی، تب بھی وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو جب یہ تین، اور عرب جو تھے، عرب وہ تو جنگوں کے خوگر تھے، اب جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا نا محرم کا، تو نکال لیتے اپنی ساری چیزیں اور لڑائی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے، تو گھر خالی ہوتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا گیا۔ لیکن کیونکہ اس میں جنگیں ہوتی تھیں، اس لیے لوگوں کے اندر جنگ کو، خون بہانے کو کوئی اچھا تو نہیں سمجھتا نا، اس لیے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگے۔ لیکن اس مہینے کے ساتھ سفر المظفر کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، سفر الخیر کے الفاظ لگائے جاتے ہیں۔ سفر المظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیابی والا، اور خیر کا مطلب بھی بہتری والا بتلایا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ سفر المظفر اور سفر الخیر کے الفاظ لگائے جاتے تھے۔ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی، اور آج بھی عرصہ مدید گزر جانے کے بعد ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اس کے جو شروع کے دن ہیں نا، 13 دن، وہ بہت سخت ہیں، اس کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض لوگ تو اس کے لیے ایک حدیث بھی گھڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرمایا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر نقل کیا کہ نقل یہ کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے نکل جانے کی خوشخبری دی نا، کہ سفر کا مہینہ گزر گیا ہے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث ایسی ہے کہ لا اصل لا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، گھڑی گئی ہے، یہ حدیث حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ اور بہت سے اور احباب نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، کسی بھی بیماری میں اپنی ذات میں تعدیہ نہیں ہے، کوئی بھی بیماری نا خود بخود متعدی نہیں ہو سکتی، اللہ کے امر کے ساتھ وہ متعدی ہوتی ہے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں کے ذہن تھا کہ سفر منحوس ہے، سفر منحوس ہے، آپ نے فرمایا لا سفرا، سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ پھر تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا حامہ، الو کو لوگ جو تھے نا اس سے بدشگونی لیتے تھے کہ یہ جہاں ہوتا ہے ویرانہ ہوتا ہے، تو لوگ اس سے بدشگونی، آپ نے فرمایا ولا حامہ، اس میں بھی کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں جن کے متعلق عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ان میں نحوست ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس کی نفی فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھ کو، ابن آدم یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے،
یہ زمانہ ایسا ہے جی، دیہڑے یہ جن جی منحوس دیہڑے، زمانے کے متعلق برا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے۔ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، یعنی زمانے میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں یہ تو میں کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا بِيَدِ الْأَمْرِ، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں، رات اور دن میرے حکم سے تبدیل ہوتے۔ تو زمانہ میں ہوں، زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو زمین میں تمہیں فساد ہوتا نظر آتا ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں، جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتوت کرتے ہو ان کی بدولت جو ہے نا نحوست برستی ہے، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ باقی یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اعتبار سے بہت سے معاملات ایسے ہوئے، اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا نا تو اس مہینے میں اتنے عظیم کام نہ ہوئے ہوتے۔ ان میں بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، بعض تاریخ کے اوراق میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ ماہ صفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام پر قابض رومیوں کے مقابلے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں ایک لشکر تشکیل دیا تھا، اور ماہ صفر 16 ہجری میں کسریٰ کا وائٹ ہاؤس جو تھا نا وہ فتح ہوا تھا، اور ماہ صفر 38 ہجری میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ ماہ صفر 52 ہجری میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ماہ صفر 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت قائم ہوئی تھی۔ تو اتنے عظیم کام ہوئے ہیں، تو یہ مہینوں میں کوئی اور دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، انسان کے اپنے اعمال بد جو ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے نحوست برستی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں یہ بات سوچنا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ نحوست والا ہے، منحوس ہے، علماء امت نے نقل کیا ہے اس مہینے میں ہونے والی خرافات اور توہمات سے خود بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں خوشی کی تقریبات کے منعقد کرنے میں کوئی عار اور عیب نہیں سمجھنی چاہیے، اور نہ ہی بدفعلی لیتے ہوئے اسے ترک کریں۔ اسی طرح دیگر مسلمان بھائی جو ان باطل نظریات کے حامل ہوں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھائیں تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العزت دین متین کے ان اہم مسائل کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ 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 اللہ